اور یہ جو 2 دنوں سے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ مجھے اغوا کر لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ امریکی وزارت خارجہ میں پریس بریفنگ کے دوران، جو ہفتہ وار پریس بریفنگ ہے، اس میں ویدانت پٹیل نے پاکستان کے اندر آنے والے الیکشن میں عمران خان صاحب کو باہر رکھنے میڈیا کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور عمران خان صاحب کے حق میں گویا کہ یہ امریکہ کی طرف سے جو سرکاری سطح پر ایک پہلی دفعہ گفتگو کی گئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ کہ بالآخر پی سی بی کا نیا چیئرمین بنا دیا گیا ہے محسن نقوی صاحب کو، جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت پنجاب کے۔ ان کو پی سی بی کا نیا چیئرمین منتخب کر دیا گیا ہے اگلے 3 سال کے لیے۔ محسن نقوی صاحب یعنی ایڈمنسٹریٹولی کیسے رہے سی ایم، اس حوالے سے بھی مختلف لوگوں کی رائے ہے۔ جو ان کے مخالفین ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ بہت اہم کارکردگی دکھائی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی ان کا جو چناؤ ہے، ان کا انتخاب، وہ بہتر نتائج دے گا، چونکہ الیکشن کے فوری بعد پاکستان میں جو پی ایس ایل ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اب دیکھنا ہوگا کہ محسن نقوی صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے کس طرح کی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ ادھر بشرا بی بی نے ایک درخواست دی ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڈیالہ جیل میں منتقلی کے لیے، یعنی کہ چونکہ جب ان کو سزا ہوئی تھی تو ان کے لیے سب جیل قرار دے دیا گیا تھا بنی گالہ کو، اور اس وقت ایک بڑی تنقید آئی ان کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر بالخصوص۔ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی یہ تنقید تھی کہ جن خواتین نے پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے، ان کی کال کے لیے، ان کی کاز کے لیے نقصان اٹھایا، تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، جب ان پر مقدمات بنتے ہیں وہ تو جیل میں ہیں۔ عالیہ حمزہ ہو گئی، اس کے علاوہ صنم جاوید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد باوجود اس کے کہ وہ بیمار تھی، اس کے باوجود وہ جیل میں رہیں۔ تو جب بات آتی ہے عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ کی، تو وہ ان کے لیے یعنی وہ قوانین فالو کیوں نہیں کیے گیا اور ان کو بنی گالہ میں شفٹ کیوں کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی ڈیل تھی جس کی وجہ سے ان کو وہاں شفٹ کیا گیا تھا، لیکن اب جو بشرا بی بی کی طرف سے درخواست آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمام شہریوں کو برابر قانون کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے، اس لیے میں اپنی باقی سزا جو بھی ہے وہ جیل میں رہنا چاہتی ہوں۔ تو اس پر بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی موو ہے ان کی طرف سے کہ انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جس طرح باقی خواتین نے قربانی دی اور وہ جیل میں ہیں، اسی طرح بشرا بی بی بھی جیل میں رہیں گی۔ لیکن تنقید کرنے والوں کا یہی کہنا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک بڑی تنقید آئی، عمران خان صاحب ہمیشہ خود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ قانون ایک طرح کا ہونا چاہیے، مختلف لوگوں کے لیے مختلف قوانین نہیں ہونے چاہیے۔ جب اس تنقید آئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب اس تنقید کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، پہلے پی ٹی آئی بہت مشکلات میں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ موو کی ہے۔ بہرحال جو بھی نیت ہو، ظاہر جو کرنے والا ہے اسی کی نیت کا اس کو اندازہ ہوتا ہے، لیکن ایسے حالات میں بشرا بی بی کی طرف سے اس طرح کی درخواست کا آنا خوش آئند بات ہے۔ علیمہ خان کے خلاف ایف آئی اے میں انکوائری چل رہی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کارروائی کو روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ 9 مئی کے حملہ کیس میں اب چونکہ عمران خان صاحب کے اوپر جتنی بھی سزائیں ہوئیں ان کے بارے میں بھی لوگوں کے تاثرات یا مبصرین کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو یعنی اس 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو یہ کم ہے۔ 9 مئی میں عمران خان صاحب کے لیے مزید پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں اس کیس میں۔ اب یہ کیس اس طرف جا رہا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے آج عدالت کو کہ ایک زوم میٹنگ ہوئی 7 مئی کو، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی ایچ کیو پر اور اس طرح فوجی تنصیبات پر حملہ کیا جائے گا، بلکہ اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ البتہ 9 مئی کے حملہ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ تو 9 مئی کے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے انتہائی پریشان کن ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک اعتبار سے عمران خان صاحب کے لیے جو پچھلے جتنے بھی کیس ہیں ان کے مقابلے میں 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے عمران خان صاحب پر زیادہ مشکلات اور پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ ادھر شیخ رشید صاحب جو پی ٹی آئی کے ووٹرز سے ووٹ بھی چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کی سپورٹ بھی چاہتے ہیں، انہوں نے آج
گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یعنی وہ الزام جو شیخ رشید نے پہلے لگایا تھا کہ ان کے حلقے میں جن لوگوں کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا گیا ہے وہ 3 کروڑ روپے میں بیچا گیا ہے۔ تو جہاں شیخ رشید صاحب پی ٹی آئی کے ووٹر سے ووٹ لینا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب سے سپورٹ لینا چاہتے ہیں، وہاں وہ الزام پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں کوئی پاگل ہی ہوگا پی ٹی آئی کا کہ جو شیخ رشید کو جا کر ووٹ دے گا۔ ادھر این اے 155 لودھرا 2 میں جو پی ٹی آئی کی امیدوار تھیں عفت طاہرہ سمرو، ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ ان کو اغوا کر دیا گیا ہے تاکہ وہ ان پر پریشر بڑھایا جائے اور وہ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں۔ اس حوالے سے ان کا اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا اور اس کی انہوں نے کھلم کھلا تردید کی ہے۔ میں نے لودھرا میں اپنی عملی سیاست کا آغاز صدیق بلوچ کے خلاف کیا تھا، اس کے عوام دشمن پالیسیز اور جاہلانہ پالیسیز کے خلاف کیا تھا، اور یہ جو 2 دنوں سے پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ مجھے اغوا کر لیا گیا ہے، تو یہ غلط اور جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا ہے، اس کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اور میری لودھرا کی عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ صدیق بلوچ کے خلاف میرا ساتھ دیں اور صدیق بلوچ کو ووٹ نہ دیں بلکہ جہانگیر ترین کے حق میں ووٹ کا۔ اور یہ کہ یہ نون لیگ کے جو صدیق بلوچ ہیں اس کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، گویا وہ نون لیگ کے صدیق بلوچ کے خلاف بات کر رہی تھی۔ البتہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جہانگیر ترین کے ساتھ انہوں نے پہلے بھی کام کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ تو اس حوالے سے ان کا جو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ ان کو کہیں اغوا کر دیا گیا ہے، اس کی انہوں نے سختی سے تردید کی ہے۔ اور اگر بات کی جائے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل، جنہوں نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں جب ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان کے الیکشن قریب ہیں بلکہ 2 دن کے بعد ہونے والے ہیں، اور جب الیکشن ہونے والے ہیں اور پی ٹی آئی جو ایک بڑی جماعت ہے اس کے سربراہ کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے، اس کو سزائیں دی جا رہی ہیں، آزادی اظہار رائے پر بھی بہت سی قدغن لگائی گئی ہیں، وہیں پر جو ہے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بھی ان سے چھین لیا گیا، تو ایسے میں ہونے والے الیکشن کی شفافیت پر بڑا سوال آتا ہے۔ اس پر امریکہ کیا رائے رکھتا ہے؟ اس کے جواب میں ویدانت پٹیل کا یہ کہنا تھا کہ انتخابی عمل کا ہم باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں، آزادی اظہار رائے پر بھی ہماری نظر ہے، جو اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، جو جن مشکلات کا انہیں سامنا ہے اس پر بھی ان کی نظر ہے، اور کچھ تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو مبصرین کا یہ کہنا ہے بہت سے لوگوں کا کہ یہ امریکہ کی طرف سے سرکاری سطح پر عمران خان صاحب کے حق میں یہ پہلا بیان ہے، اگرچہ اس میں بھی کوئی سختی سے بات نہیں کی گئی بلکہ لائٹ موڈ میں یہ بات کی گئی ہے کہ کچھ تحفظات پر کچھ معاملات پر انہیں تحفظات ہیں، اگرچہ الیکشن پروسیس کے حوالے سے بہت عوامی جو رائے ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن ایسے میں امریکہ کی طرف سے تھوڑا ہلکے سے تحفظات کا اظہار کرنا اگرچہ کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک امریکہ کی طرف سے سرکاری سطح پر اس طرح کا بیان آنا جہاں الیکشن کے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے، وہ امریکہ کی طرف سے عمران خان صاحب کو ایک سپورٹ بھی مل رہی ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔